11 ستمبر 1948۔ ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں جسے، قائد اعظم محمد علی جناح کی بیماری اور وفات کا مفصل حال۔ کبھی بیٹھ کر سوچیں تو صحیح کہ جس شخص نے تمہارے لیے اپنی صحت تباہ کر لی، تم نے اس کے تحفے کی کتنی قدر کی، تم نے کیا دیا پاکستان کو۔ 1930 سے جناح تپ دق کے شکار چلے آ رہے تھے اور یہ بات صرف ان کی بہن اور چند دیگر ساتھیوں کو معلوم تھی۔ جناح نے اس کا اعلان عوام میں نہیں کیا کیونکہ ان کے نزدیک یہ انہیں سیاسی طور پر نقصان دے سکتی تھی۔ 1938 میں اپنے ایک حامی کو خط میں وہ لکھتے ہیں، تم نے اخبار میں میرے دوروں کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ میں اپنی خرابی صحت کی وجہ سے اپنے دوروں میں بے قاعدگیوں کا شکار تھا، جس کی وجہ میری صحت کی خرابی تھی۔ کئی سال بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اگر انہیں جناح کی خرابی صحت کا معلوم ہوتا تو یقیناً وہ ان کی موت تک انتظار کرتے اور اس طرح تقسیم سے بچا جا سکتا تھا۔ فاطمہ جناح بعد میں لکھتی ہیں کہ جناح اپنی کامیابیوں کے دور میں بھی سخت بیمار تھے۔ وہ جنون کی حد تک پاکستان کو سہارا دینے کے لیے کام کرتے رہے اور ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی صحت کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ جناح اپنے میز پر کراؤن ایج سگریٹ اور کیوبا کا سگار رکھتے تھے اور پچھلے 30 سال میں انہوں نے سگریٹ نوشی بہت زیادہ کر دی تھی۔ گورنمنٹ ہاؤس کراچی کے پرائیویٹ حصے میں وہ لمبے وقفے آرام کے واسطے لینے لگے تھے اور فاطمہ جناح اور ذاتی عملے کو ہی ان کے قریب رہنے کی اجازت تھی۔ جون 1948 میں وہ اور فاطمہ جناح کوئٹہ روانہ ہوئے، جہاں کی ہوا کراچی کے مقابل سرد تھی۔ وہاں بھی انہوں نے مکمل آرام نہ کیا بلکہ انہوں نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے افسروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ دیگر افواج کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کی جانوں، املاک اور عزت کے محافظ ہیں۔ وہ 1 جولائی 1948 کو کراچی روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جلسے سے خطاب کیا۔ اسی شام کینیڈا کے تجارتی کمیشن کی جانب سے آزادی کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں شرکت کی، جو ان کا آخری عوامی جلسہ ثابت ہوا۔ 6 جولائی 1948 کو جناح واپس کوئٹہ روانہ ہوئے اور ڈاکٹروں کے مشورے پر آپ مزید اونچے مقام زیارت منتقل ہوئے۔ اس دوران میں جناح کا مسلسل طبی معائنہ کیا گیا اور ان کی طبی نزاکت دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے بہترین ڈاکٹروں کو ان کے علاج کے لیے روانہ کیا۔ مختلف ٹیسٹ ہوئے جنہوں نے ٹی بی کی موجودگی اور پھیپھڑوں کے سرطان کا بتایا۔ جناح کو ان کی صحت کی جانکاری دی گئی اور انہیں ڈاکٹروں کو اپنی حالت کے حوالے سے آگاہ رکھنے کا کہا گیا۔ نیز فاطمہ جناح کو بھی ان کا خیال رکھنے کا کہا گیا۔ انہیں اس دور کے نئے معجزاتی دوائی اسٹریپٹومائسن دی گئی لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ لوگوں کی نماز عید میں ان کے لیے کی گئی خصوصی دعاؤں کے باوجود ان کی صحت برابر گرتی رہی۔ انہیں آزادی کی سالگرہ سے ایک دن قبل 13 اگست 1948 کو کم اونچے مقام کوئٹہ لایا گیا۔ انہوں نے اس دن کی مناسبت سے ایک پیغام جاری کیا۔ ان کا اس وقت وزن گر کر محض 36 کلو رہ گیا تھا۔ ڈاکٹروں کو یقین تھا کہ اگر اس حالت میں انہیں کراچی زندہ حالت میں لے جایا گیا تو تب بھی وہ کم عرصہ ہی زندہ رہ پائیں گے، لیکن جناح کراچی جانے پر تذبذب کا شکار تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے معالج انہیں بیکار اسٹریچر پر بٹھا کر معذور خیال کریں۔ 9 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح کو نمونیا نے آ گھیرا۔ اب ڈاکٹروں نے انہیں کراچی کا مشورہ دیا، جہاں وہ بہتر علاج کر سکتے تھے، اور ان کی رضامندی پر وہ 11 ستمبر 1948 کو کراچی روانہ ہوئے۔ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر الہی بخش کا اندازہ تھا کہ جناح کی کراچی جانے کی رضامندی انہیں اپنی زندگی سے مایوس ہونے کی وجہ سے تھی۔ 11 ستمبر 1948 کو وائکنگ طیارہ، اس وقت یہ طیارہ PAF میوزیم شاہراہ فیصل پہ موجود ہے، اس روز بھی کراچی کے اسی ماری پور مسرور اڈے پر اترا تھا، جہاں 13 ماہ پہلے قائد اعظم دلی سے تشریف لائے تو ان کے استقبال کے لیے چاروں طرف سر ہی سر تھے، مگر 11 ستمبر کی شام کو ایئرپورٹ پر ان کی 6 رکنی مختصر سی کابینہ میں سے بھی کوئی اپنے قائد کا دیدار کرنے حاضر نہیں ہوا۔ آج ہمارے صدر مملکت کسی صوبائی دارالحکومت اترتے ہیں تو پروٹوکول کے مطابق گورنر اور وزیر اعلیٰ ان کا استقبال کرتے ہیں،
मगर 11 सितंबर 1948 को ये प्रोटोकॉल कहाँ धरा रह गया। कैद की आमद को इंतहाई खुफिया रखा गया था। इन्हें एक स्ट्रक्चर पर एम्बुलेंस में डाल दिया गया। इनके पीछे गवर्नर जनरल की सरकारी कुदलक कार थी जिसमें इनका डॉक्टर और दूसरा स्टाफ बैठ गया, और पीछे एक ट्रक था जिसमें कैद का सामान रखा गया था। नामालूम वजह से कैद आज़म की ज़ाती गाड़ियाँ रोल्स रॉयस और कैडिलक जो अब म्यूज़ियम में मौजूद हैं एयरपोर्ट पहुंच ना सकीं। इनको गवर्नर हाउस ले जाने के लिए एक छतरा किस्म की फटीचर एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। वक़्त दोपहर का था। कैद आज़म को अगर एम्बुलेंस में ही गवर्नर हाउस ले जाना मकसूद था तो उनके लिए एक उम्दा एम्बुलेंस का बंदोबस्त करना मुश्किल न था। कराची के अरबपति पारसी और क्रिश्चियन कैद आज़म के ज़ाती दोस्त थे। उनकी हसरतार थीं कराची में वो अच्छी से अच्छी एम्बुलेंस कैद आज़म के लिए एयरपोर्ट भेज सकते थे। उस रोज़ कराची में शिद्दत की गर्मी थी। दोपहर 2 बजे एम्बुलेंस कैद आज़म को लेकर गवर्नर हाउस के लिए रवाना होती है। आगे जाकर मारीपुर रोड पर एक वीरान जगह एम्बुलेंस रुक जाती है। ड्राइवर के मुताबिक इंजन में खराबी थी। ड्राइवर ने उसे स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़ोर आजमाई की। ये इलाका खुली धूप में मछली खुश्क करने की वजह से बदबू से आलूदा था। चारों तरफ मक्खियाँ बनबना रही थीं। मुहतरमा फातिमा जना ने ताज़ा हवा के लिए एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा खोल दिया था। कैद की नर्स दहनम ने कागज़ के पंखे से मक्खियाँ उड़ाने की कोशिश की। कैद का चेहरा पसीने से सराबूर था। कर्नल इलाही बख्श कैडिलक से उतरकर कैद के सिरहाने पहुँचे। नब्ज देखी, टेम्परेचर नोट किया। कैद की हालत तसल्ली बख्श थी। यही डॉक्टर इलाही बख्श एयरपोर्ट पर उस वक़्त सख्त हैरान हुए थे जब एक फ़ौजी दस्ते ने कैद को सलामी दी तो नहीफ़ व नज़ार और हड्डियों का ढांचा बने हुए कैद ने हाथ उठाकर सलाम का जवाब दिया था। डॉक्टर के मुताबिक कैद अपना हाथ हिलाने की शक्ल नहीं रखते थे, लेकिन फौलादी अज़म का इंसान अपने जवानों की तरफ से सलामी पेश करने पर बेहिस्सो हरकत नहीं रह सकता था। न जाने उनके अंदर कहाँ से बिजलियाँ डोरीं और उन्होंने जवाबी सलाम करने में ज़रा ताख़ीर गवारा नहीं की थी। कैद का ये सफ़र इनकी ज़िंदगी का सफ़र आखिरत बन गया। चंद घंटों बाद उनकी नब्ज़ डूब गई। कर्नल इलाही बख्श ने इन्हें दुआएं दी और कैद के कान में कहा, हमने आपको ताकत का इंजेक्शन लगा दिया है, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। कैद के होंठ फड़फड़ाए। आखिरी आवाज़ निकली, नहीं, अब मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। 1.5-2 घंटे तक वो भट्टी की तरह तपती हुई फटीचर एम्बुलेंस में बेबस पड़े रहे। तब जाकर दूसरी गाड़ी आई और वो शाम 6 बजे के करीब गवर्नर हाउस पहुँचे और 11 सितंबर 1948 को रात 10:20 पर इंतकाल कर गए।